الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، یعنی بیماری تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. حالانکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے. اس کا تعلق بھی غزوہ بدر سے ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر بہت ہی چھوٹا اور جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھا، اور ان کے مقابلے میں کافروں کا لشکر دگنا تھا اور جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی بھرپور تھا. مسلمان باقاعدہ کوئی جنگ کی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، اور کفار کا لشکر باقاعدہ لڑنے مرنے کی تیاری کر کے آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور باوجود ہر اعتبار سے مسلمانوں کے کم ہونے کے ان کافروں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس موقع پر منافقین نے کہا کہ یہ مسلمان جنہوں نے اتنے بڑے لشکر پر کامیابی حاصل کر لی، یہ اپنے دین کے گھمنڈ میں دھوکہ کھا رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان میں کافروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. بھائی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا،
اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہی غالب رہتا ہے. لہذا مسلمانوں کو کوئی نہ دھوکہ ہے نہ کوئی گھمنڈ ہے، بلکہ وہ تو اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو اتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمایا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم دیکھتے، اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا. یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھے تھے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یعنی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا، اور وہ فرشتے ان کے چہروں پر بھی مار رہے تھے، ان کی پشتوں پر بھی مار رہے تھے، اور ان کی روح قبض کر رہے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ دنیا کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اب دوزخ کا سزا کا مزہ بھی مرنے کے بعد چکھ لینا. تو یہ ان کی نافرمانی کی سزا تھی. یہ اس وقت جو ان کو سزا ملی ہے اس سے پہلے کی بدعمالیوں کی وجہ سے ملی ہے. پہلے وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے آ رہے تھے اور گناہوں سے باز نہیں آ رہے تھے، اور جو مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے باز نہیں آتا ہے تو آخر ایک دن اس کو اپنے انجام کو بھگتنا پڑتا ہے. تو جیسے کفار اپنے انجام کو پہنچے، منافقین بھی اپنے انجام کو پہنچے. اور مسلمان پہلے سے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے چلے آ رہے تھے، فرما برداری کر رہے تھے، اور اس موقع پر بھی باوجود ہر طرح سے کافروں کے مقابلے میں کم ہونے کے اللہ تعالیٰ پر انہوں نے بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی. تو یہ تو بھائی بات واضح ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا تم نے کیا تمہارا انجام سامنے آ گیا، جیسا مسلمانوں نے کیا ان کا بہترین اور شاندار انجام ان کے سامنے آ گیا. بس یہ ہم سب کے لیے سبق ہے بھائی. ان آیات میں ہم سب کو یہ سبق دیا گیا کہ بھائی آج جیسا کرو گے کل ویسے ہی پھل کھاؤ گے. اچھا کرو گے تو کل انجام اچھا ہوگا، آج برا کرو گے اور برائی سے باز نہیں آؤ گے تو کل انجام برا ہوگا. وہ انجام جو ہوگا دراصل ماقبل کی اچھی بری زندگی کے اوپر مرتب ہوگا. اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں عافیت ملے، عزت ملے، راحت ملے، سکون ملے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو، اور آخرت میں بھی ہم فلاح یاب ہوں اور کوئی غم کوئی خوف نہ ہو، تو بھائی پہلے ماضی کو صحیح کرو، پھر حال کو اپنے درست رکھو، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو اور شریعت کی تابعداری میں چلو. تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا دنیا میں بھی تمہارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. اور زندگی تو گزارو فسق و فجور میں، عیاشی میں، بدماشی میں، یا خدا نخواستہ کفر و شرک میں، اور پھر جنت کے خواب دیکھو. تو وہ ایسے تھوڑی جنت ملتی ہے. وہ تو دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے وبال جان ہوگی، اور آخرت میں تو اللہ بچائے انجام ہے ہی خراب. یہ سبق ہے بھئی ہمارے لیے اس کے اندر. اب آگے اللہ جل شانہ آل فرعون کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے انجام سے سبق لو. فرماتے ہیں ان لوگوں کا حال ایسے ہی ہوا جیسا کہ فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا. فرعون سے پہلے جو قومیں گزری تھیں، جیسے ان کا انجام ہوا ایسے ان کا بھی انجام ہوا. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ آل فرعون اور اس سے پہلے جو دوسری قومیں گزری ہیں جو دنیا کے اندر
اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوئیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا۔ پہلا کام یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے۔ اب یہ ہے یاد رکھنے کی بات کہ اللہ تعالیٰ کا دستور جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بدلنا گوارا نہیں کرتے جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں۔ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سنتے اور جانتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک دنیا میں جب کسی قوم کو اور قوم کے ہر فرد کو جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور اولاً اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہی ہیں۔ جب بندہ دنیا کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش میں آنکھیں کھولتا ہے وہ، اور اسی کے اندر وہ آگے بڑھتا ہے اور بچپنا گزار کر کے جوانی کے دروازے پر قدم رکھتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر اس کی تعلیم ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے۔ یہ سارے زندگی کے مراحل ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اولاً آدمی کو ملتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نعمتیں دے کر کے اس کو عذاب میں تبدیل کرتے نہیں ہیں۔ ہاں بندہ خود تبدیل کر لے تو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ بندہ نعمتوں کو کیا تبدیل کرتا ہے کہ ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، فسق و فجور اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ جو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں پھر ایک دفعتاً عذاب الہی آ جاتا ہے اور سب پہ پانی پھر جاتا ہے۔ یہی آل فرعون کے ساتھ ہوا، یہی نوح علیہ السلام قوم کے ساتھ ہوا، یہی قوم عاد کے ساتھ ہوا، یہی قوم سمود کے ساتھ ہوا، اور یہی دیگر قوموں کے ساتھ دنیا کے اندر ہوا کہ اللہ پاک نے تو ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے نعمتوں کی قدر نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اپنی کمر کس لی اور اس کی نافرمانی سے باز نہیں آئے، تو چونکہ وہ باز نہیں آئے تو خود ہی انہوں نے اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان نعمتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ جب کوئی اپنے نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، نافرمانی سے باز نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دی ہوئی ان نعمتوں کو پھر زحمت میں بدل دیتے ہیں اور عذاب میں بدل دیتے ہیں، تکلیف میں بدل دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ حضور کے زمانے کے کافروں پر اللہ پاک نے کتنا بڑا یہ احسان اور انعام فرمایا کہ سارے پیغمبروں کے سردار، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، بشیر و نذیر، ذات گرامی کو ان کے اندر مبعوث فرمایا، جس سے اس سے پہلی ساری امتیں محروم اور سب اس نعمت کی تعریف چلی آ رہی تھی۔ وہ اس بات خواہش مند تھے کہ کاش ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے۔ اب اگر وہ ضد سے کام نہ لیتے اور حسد سے پرہیز کرتے اور حق طلبی اور انصاف سے کام لیتے تو ان کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے یہی ایک نعمت بہت بڑی تھی، لیکن انہوں نے اس عظیم نعمت کی بھی زبردست ناشکری کی اور ناقدری کی، اور ضد سے کام لے کر حسد میں مبتلا ہو کر اپنی حالت کو
بدل ڈالا، حد درمی اختیار کی اور اسلام قبول نہ کیا۔ یہ جتنے بھی یہود و نصارہ تھے یہ تو حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور حضور پہ ایمان نہیں لاتے تھے کہ نبی آخر الزمان تو ہمارے اندر آنے چاہیے تھے، یہ عربوں کے اندر کیسے آ گئے؟ ہم تو بنو اسحاق ہیں، ہمارے اندر سارے پیغمبر آئے ہیں تو یہ آخری نبی بھی ہمارے اندر آنے چاہیے تھے، کیوں نہیں آئے؟ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ حضرت اسماعیل السلام کی اولاد میں کیوں آ گئے؟ اور کفار مکہ جو تھے وہ محض ضد اور حد درمی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے اسلام اور حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ابو جہل نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی ذات اقدس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم آپ کو امین اور صادق مانتے ہیں، ہمیں تو اختلاف اس دین سے جو آپ لے کر کے آئے ہو وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ نہ ماننا محض ان کے حد درمی تھی اور ضد تھی، اناد تھا بس۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو ٹھکرایا تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ احد کی شکل میں، دیگر غزوات کی شکل میں اپنے عذاب سے دوچار کر دیا۔ سب بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، ہلاک کیے گئے، ذلیل کیے گئے، غلام بنے، ان کی عورتیں بندیاں بن گئی اور مال و جائیداد ان کا چھن گیا، ساری عزت خاک میں مل گئی۔ یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا جو کچھ بھی ہو۔ تو وہی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سبق ہمیشہ پلے باندھنا چاہیے کہ جو تابعداری کا راستہ اختیار کرے گا دراصل وہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنے نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، راحت عطا فرماتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، بیماریوں ہموم و غموم میں بھی اس کو سکون اور تسلی عطا فرماتے ہیں اور اس کی پریشانیاں بھی دور فرماتے ہیں، یعنی نعمت دے کر بھی نوازتے ہیں اور تکالیف دے کر کے بھی نوازتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑے بڑے درجات اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے ہٹ کر ایک طرز عمل اختیار کرنے والوں کا انجام وہی ہے جو کہ پچھلی قوموں کا ہوا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب، ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں عذاب اور ذلت اور رسوائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ اس آیت کا تعلق مدینہ منورہ کے یہودیوں سے ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو تینوں قبیلوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ معاہدہ کیا، عہد و پیمان کیا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں، ہم ہرگز آپ سے نہیں لڑیں گے اور ہرگز ہم آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، یہ ہمارا آپ سے معاہدہ ہے۔ تو یہ معاہدہ ایک دفعہ نہیں بارہا کر چکے، لیکن ہر مرتبہ ہر موقع پر اپنے اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے رہے، اسی کے نتیجے میں یہ کے بعد دیگرے یہ جلا وطن کیے گئے اور قتل کیے گئے اور ان کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا۔ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہودیوں نے بار بار اس کی خلاف ورزی کی اور خفیہ طور پر کفار مکہ سے ساز باز کرتے رہے اور ان سے مل کر کے مسلمانوں کو خلاف ان کو لڑنے کے لیے آمادہ کرتے رہے اور اپنی امداد کا انہیں یقین دلاتے رہے۔
آگے فرماتے ہیں لہذا اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں، یہود و نصارہ، تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھیں. یعنی یہود و نصارہ کفار مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا جیسے ان کفار مکہ کو تم ختم کرو، ساتھ ساتھ ان کے پیچھے ان کو جو اکسانے والے ہیں یہود و نصارہ، ان کو بھی تتر بتر کر دو، ان کو بھی منتشر کر دو، ان کو بھی مار بھگاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے جو عہد کی خلاف ورزی کی ہے اس کا کیا انجام ہے. چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا کہ یہ سب کے سب قتل کیے گئے، کچھ قید کیے گئے اور اکثر دلاوطن کیے گئے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف اور سیدھے طریقے سے پھینک دو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس آیت میں اللہ پاک نے ایک خاص صورت کا حکم بیان فرمایا ہے. وہ صورت یہ ہے کہ جب ان لوگوں کی طرف سے کھلم کھلا بد عہدی نہ ہوئی ہو، اگر ان کی طرف سے کسی معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہ ہوئی ہو لیکن اندیشہ ہو کہ کسی وقت بھی یہ عہد توڑ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسے موقع پر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ پہلے ہی واضح طور پر معاہدہ توڑ دیں اور کہہ دیں کہ بھئی ہمارے تمہارے درمیان اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، جو معاہدہ ہم نے آپ سے کیا تھا وہ آج کے بعد سے ختم، اور صاف صاف اس کے ختم ہونے کا اعلان کر دیں اور بتا دیں کہ اب ہمارے تمہارے درمیان کوئی عہد کی پابندی باقی نہیں ہے اور ہر فریق دوسرے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے. بس اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ معاہدہ ان کی طرف پھینک دو. کیونکہ ہمارے دین کے اندر دشمن سے معاہدہ کرنے کے بعد بغیر بتائے اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. بغیر بتائے اسے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں. بتا دو اور بتانے کے بعد اب معاہدہ ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو اب کیسی جو بھی کارروائی کرو اب وہ معاہدے کے خلاف نہیں ہوگی کیونکہ معاہدہ ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. لہذا اس سے ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرتی مسائل کے اندر بھی اس قاعدے کو یاد رکھیں کہ اگر کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو حتی الامکان اسے پورا کریں. اگر کسی کو کوئی وعدہ دیا ہے تو حتی الامکان اس وعدے کی پاسداری کریں. کوئی تاریخ دی ہے کہ فلاں تاریخ کو کام ہو جائے گا تو اب زبان دے دی تو دے دی. اب جہاں تک ہو سکے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اور بالفرض اگر آپ کو وعدہ کرنے کے بعد اندیشہ ہو گیا ہے کہ بھئی پتہ نہیں میں اس وقت پر یہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس وقت میں یہ کام کر کے دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا، پہلے سے اطلاع کر دو. کوئی مجھے عذر پیش آ گیا ہے، میں نے آپ کو یہ فلاں تاریخ دی تھی، فلاں وقت دیا تھا کہ میں آپ کو یہ کام اتنے ٹائم میں اس وقت کر دوں گا، لیکن اب مجھے عذر پیش آ گیا بھئی اب میں اس وقت کی پابندی نہیں کر سکتا. اگر آپ کو کام لینا منظور ہے تو میں اتنے دن میں کر سکوں گا، ورنہ بھئی آپ کسی اور جا کرا لو یا کسی اور سے کرا لو. دیکھو نا کہ کس قدر بد عہدی اور وعدے کی خلاف ورزی اتنی ہے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. بس پہلے تو کہتے تھے بھئی مسلمان چاہے عملی اعتبار سے کیسے کچا ہو لیکن زبان کا پکا ہوتا تھا. زبان دے دی تو بس سب دے دی. بس اب زمین و آسمان مل جائے مگر وہ زبان سے نہیں ہٹتا تھا. لیکن اب مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں جو وعدہ پورا کر سکے. الیاذ باللہ الیاذ باللہ.
کسی چیز کا بھی اب تم پاس نہیں رہا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، وعدہ کچھ ہے عمل کچھ ہے، تو اسی کے نتیجے میں بھائی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوگی تو پھر تو ذلت ہی ہوگی، رسوائی ہوگی، ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی، دنیا کے اندر یہ اور آخرت میں عذاب اور وبال۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ دل میں لائیں کہ وہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ نہیں، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی نہ لائیں دل میں کہ وہ بھاگ نکلیں، یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کافروں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں جو جنگ بدر کے موقع پر بھاگ گئے تھے، تو آپ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب بھاگ گئے تو بچ گئے بس، اب نہیں، ابھی آگے بھی مارکے ہونے والے ہیں، اسی میں پتہ چل جائے گا، جو بھاگ نکلے ہیں وہ بھی اسی میں پکڑے جائیں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ آخر تک جتنے بھی بڑے بڑے کافر تھے یا تو مسلمان ہو گئے تو وہ بچ گئے، یا پھر ہلاک ہو گئے، گرفتار ہو گئے تو ختم ہو گئے۔ تو حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی بچ نہیں سکتا بھائی، ہاں کیوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے، اب نہیں کل نہیں پرسوں اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیتے ہیں، کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں، جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو بس پھر پکڑ میں آ جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ اللہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات کو سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، سبحان اللہ۔ یہاں سے اللہ پاک نے پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک حکم بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی دفاعی طاقت جمع کرنے کا اہتمام کریں، یعنی صرف بغیر دفاعی قوت کے ایسے نہ رہیں دنیا کے اندر، کیونکہ دفاعی طاقت تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، جب طاقت کا تقاضا ہے تو دین کا بھی تقاضا ہے، اور اصل تو دین کا تقاضا ہے، اس کے مطابق پھر ہماری طبیعت کا بھی تقاضا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں طاقت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جنگی طاقت ہر مسلمانوں کو، ہر زمانے کے مسلمانوں کو چاہیے کہ قیامت تک وہ اپنی جنگی طاقت کا اہتمام کریں اور جنگی طاقت کا انتظام رکھیں، اور جنگی طاقت بس
ایک ایسا لفظ استعمال فرما دیا کہ قیامت تک جس دور میں جس جنگی طاقت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہو وہ کرو. حضور کے زمانے میں گھوڑوں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، ہتھیاروں کے ذریعے جنگ ہوتی تھی. اس زمانے میں وہ بہترین جنگی طاقت تھی. آج کے زمانے میں ایٹم بم ہے، دوسرے قسم کے بم ہیں، کیا کہتے ہیں، رائفلیں ہیں، گنے ہیں، توپ ہیں، ٹینک ہیں، بم ہیں، گولیاں ہیں. آج کل یہ زبردست طاقت ہے، لہذا اس کے اندر مسلمانوں کو اپنی مثال آپ ہونا چاہیے اور اپنی جنگی طاقت کو بھرپور بنانا چاہیے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں طاقت کا عام لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جنگ کی تیاری کسی ایک ہتھیار پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جس قسم کی دفاعی طاقت کارآمد ہو اس وقت اسی طاقت کا حاصل کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے. لہذا اس میں تمام جدید ترین ہتھیار اور آلات داخل ہیں اور تمام اسباب و وسائل بھی جو مسلمانوں کے اجتماعی، معاشی اور دفاعی ترقی کے لیے ضروری ہوں. افسوس ہے کہ اس فریضے سے غافل ہو کر آج مسلمان دوسری قوموں کے محتاج بنے ہوئے ہیں اور ان سے مروب ہیں. اللہ تعالی ہم کو اس صورتحال سے نجات عطا فرمائے. یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور ان کافروں، ان دشمنوں کے لیے بھی جو تم ابھی نہیں جانتے، اس سے اشارہ ہے روم اور فارس کی طرف، کیونکہ جس وقت مسلمان ابتدائی حالت میں تھے اور ان کا مقابلہ اپنے زمانے کے، اپنے علاقے کے کافروں سے ہو رہا تھا، کفار مکہ سے ہو رہا تھا، یہود و نصارہ سے ہو رہا تھا، تو ان سپر طاقتوں کی طرف تو مسلمانوں کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہم ان سے بھی ٹکر لیں گے. مگر اللہ پاک نے اشارہ فرما دیا کہ تم اپنی دفاعی طاقت تیار رکھو ان دشمنوں کے لیے بھی جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے سامنے نہیں ہے ان کے لیے بھی. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں یا اس کے بعد پھر ان سے بھی مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دن بھی دیکھ لیا کہ قیصر و کیسر جو دنیا کی اس وقت سپر طاقت تھی، ان کے محلات کے اور ان کے خزانوں کے مال و دولت، سونا چاندی مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا ہوا تھا اور اتنا ڈھیر لگا ہوا تھا کہ ادھر کا کھڑا ہوا آدمی ادھر کو نہیں دیکھ سکتا، ادھر کا آدمی ادھر والے کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اللہ پاک نے اس طریقے سے اپنی اس پیشین گوئی کو اللہ پاک نے پورا فرما دیا. اور اللہ پاک نے اس آیت اس کے بعد والی آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ بھئی تم اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا تم کو. اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی بلکہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس کریں گے. لہذا تم دنیا میں اپنی دفاعی طاقت کے لیے اگر کچھ خرچ کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ بھئی یہ غلط خرچ ہو رہا ہے اور یہ بیجا خرچ ہو رہا ہے. نہیں، تمہارا آخرت میں جمع ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں دنیا میں تم کو جنگی طاقت حاصل ہو جائے گی اور آخرت میں بے پناہ اجر و ثواب حاصل ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک حدیث میں کہ اگر تم ایک اونٹنی ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دو گے تو آخرت میں 700 اونٹنیاں تم کو ملیں گی. سبحان اللہ، اتنا ثواب ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے اگر یہ کافر اور دشمن تم سے صلح کرنا چاہیں تو تم بھی صلح کر لو، بشرطے کہ وہ ایسی شرائط کے مطابق ہو جو مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہو. آخر میں اللہ پاک عجیب و غریب اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، یعنی مسلمانوں میں. حالانکہ یہ اسلام سے پہلے تو ان قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے جن کی ہمیشہ سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو سامنے دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. ایسے پکے دشمن سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے بن گئے. یہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی. اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دل میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. لہذا جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ بھی من جانب اللہ پیدا ہوتی ہے. وہ دینے لینے سے پیدا نہیں ہوتی, وہ کھلانے پلانے سے پیدا نہیں ہوتی. لہذا اس گرو کو سمجھیں اور اس اہم بات کو ذہن نشین کریں کہ آج ہر جگہ لڑائی, ہر جگہ جھگڑے, ہر جگہ نا اتفاقی, ہر جگہ نافرمانی, ہر جگہ ایک دوسرے کی مخالفت نظر آتی ہے. تو اس کی بڑی وجہ ہماری نافرمانی ہے, ایک دوسرے کے حقوق کی نا ادائیگی ہے. ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جس درجے کی نافرمانی اس درجے کی نا اتفاقی. اس لیے بھائی بھائی میں الفت نہیں ہے, بہن بھائی میں الفت نہیں ہے, اور رشتہ داروں میں الفت نہیں ہے, مطلب پرستی زیادہ ہے. جہاں مطلب ہے وہاں تو یار ہی یار, اور مطلب نہیں تو تو کون میں کون. تو یہ تو مطلب پرستی کی دوستی ہے اور مطلب کی محبت ہے, حقیقی محبت نہیں ہے. حقیقی محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری سے ہوتی ہے. لہذا اگر چاہتے ہو کہ گھر کے اندر محبت ہو تو بھئی ایک دوسرے کو سب مل کر شریعت کا دامن تھامے. اور شریعت کے دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنے. ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں, اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کریں, بہن بھائی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, شریعت کے پابند رہیں, تو خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. اب پیدا اس لیے نہیں ہے کہ پابند نہیں ہے. صحابہ کرام پابند ہو گئے تھے تو اللہ پاک نے ان کے دل ایسے جوڑ دیے کہ صدیوں سے وہ دشمن چلے آ رہے تھے, اب ایسے ہو گئے کہ شیر و شکر ہو گئے. تو بھئی یہ بات یاد رکھنے کی بس. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, آج ہمارا معاشرہ جو ہے افتراق, انتشار اور ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی سے بھرا ہوا ہے. بس دیکھنے کو تو سارے بھائی بھائی ہیں اور دیکھنے کو تو سب ایک رشتہ دار اور خاندان والے ہیں, لیکن آپس میں دلوں کے اندر اتنا بودھ ہے اور اتنی دوری ہے کہ بس علمان والحفیظ. جیسا میں نے عرض کیا کہ بس جہاں مطلب ہے وہاں تو سب کچھ ہے, اور جہاں مطلب نہیں تو کون میں کون. اس کی بڑی وجہ ہماری نافرمانی ہے. بس نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے دے. تو پھر یہ دین ایسی دولت ہے کہ یہ دشمن کو بھائی کرنے والی ہے, تو پھر بھائی ہے. وہ کیسے ایک دوسرے کا بھائی بن کے نہیں رہ سکتا ہے بشرطے کہ دین کی پابندی کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. یا اللہ آپ کا بڑا فضل و کرم اور آپ کا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا کلام پاک پڑھنے, سننے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ آپ نے اپنے کلام پاک میں کیسی عظیم ہدایات عطا فرمائی ہیں, اصول اور ضوابط عطا فرمائے ہیں. یا اللہ ہمیں ان پر توفیق عمل عطا فرما, ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, ہمیں ہمارے گھر والوں, ہمارے احباب, جملہ متعلقین میں اپنی سچی محبت پیدا فرما, اور اس کا جو ذریعہ ہے دین پر عمل کرنا اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی توفیق اور اس کے مطابق محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما.
دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی سب ہم کو عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے کلام پاک کو ہمیشہ صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سے کلام پاک سے مرتے دم تک تعلق رکھنا، مرنے کے بعد بھی اس نعمت سے سرفراز فرمانا۔ اپنے کلام پاک کے نور کو ہمارے دلوں میں، دماغ میں، ہمارے پٹھوں میں، رگوں میں، خون میں، جسم کے ہر عضو میں، بال بال میں اس کو بسا دیجیے۔ یا اللہ بال بال میں اس کے نور کو یا اللہ بسا دیجیے ہمیں۔ یا اللہ کلام پاک کے انوار سے مالا مال فرما، اس کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ شب برات آنے والی ہے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، اس کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ رمضان شریف کا مہینہ بھی ضرور نصیب فرما، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا کلام پاک کے پڑھنے، روزہ رکھنے، دل و جان سے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے بچنے کی خوب سے خوب توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔